وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی اسی رب کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا بھی اور آپ کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا خالق و مالک ہے. اسی رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، لہذا ہم اس کی بندگی کریں، عبادت کریں، اور عبادت اور بندگی بھی اپنی مرضی کے موافق نہ کریں بلکہ اس کے پیغمبر، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ رب کائنات نے اس بات کو یاد دلانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر وہ عظیم تعلیمات دے کر بھیجا جو رہتی دنیا تک کی کامیابی کے لیے کافی اور شافی ہیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. درج پر تشریف فرما ذمہ داران جمعیت و جماعت مولانا حافظ عبدالقیوم حفظہ اللہ، نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ہند، وہ امیر محترم شہری جمعیت کھمم فضیلت الشیخ مولانا سید رحمت اللہ حسینی عرف منور صاحب، وہ دیگر عمائدین جماعت و جمعیت، وہ ذمہ داران، علماء کرام، اور میرے سامعین اعظام اور پردہ نشین اسلام خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن ہے کہ اس کھمم کے اس قدیم شہر میں قرآن و سنت کی آواز، قرآن و سنت کی تعلیمات بلند ہو رہی ہے. اس اسٹیج کے ذریعے سے خالص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ بار الہ مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے راہ عمل بن جائے، ہماری زندگیوں کی اصلاح سے ہو جائے۔ رب العالمین جو باتیں ہم یہاں سے پیش کریں دلوں میں وہ اثر پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین، آج اس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ ہے 7 قسم کے ہلاک کرنے والے گناہ۔ وہ کیا ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ حضرات کرام، سب سے پہلے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا ہے تو اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ رسولوں کے ذریعے سے یہی پیغام دیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو تو کامیابی حاصل کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے اور وہاں سے کوئی تمہیں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے۔ حضرات کرام، آج مسلمان اتنا نڈر ہو چکا ہے کہ اللہ کا ذرا بھی ڈر نہیں، اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں میں آنے والے وسوسوں کو بھی، خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے، اس کے باوجود میں اور آپ کتنے صبح و شام میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی طرح کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس دنیا کا حساب دینا ہے۔ وہ ڈر اور خوف مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرات، آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں اور جنتی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا نیک انسان اپنے آپ ہی کو مانتے ہیں۔ لیکن دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم جو گناہ کر رہے ہو، تم اس طرح گناہ کرتے ہو جیسے کہ تمہارے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور تم نے اس کو ہٹا دیا ہے، تم کو کوئی احساس بھی نہیں کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اس کے ذریعے سے تم جہنم میں داخل ہو رہے ہو، اس کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ صحابہ کرام، جو ان کے دور کے صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، وہ چھوٹا گناہ بھی کرتے، چھوٹا گناہ بھی ہو جاتا تو اتنا احساس ہوتا کہ گویا کہ ان کے سر پر بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ اب یا تب گرنے والا ہے ان کے اوپر، اب یا تب ان کے سر پر گرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غامدیہ خاتون ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے، بدکاری کر چکی ہوں، اور کہتی ہیں کہ میں اس کی وجہ سے حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، ایسی ویسی باتیں مت کرو، اس کو پھیر دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ ایسے ہی پھیرنا چاہتے ہو، دور کرنا چاہتے ہو جیسے کہ آپ نے ماعز کو دور کر دیا؟ ماعز بھی آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی گناہ کا اقرار کیا اور ان کا گناہ ثابت ہوا ہے، اور میں جو حاملہ ہوں اسی کی وجہ سے حاملہ ہوں، لہذا آپ مجھے اس طرح دور نہ کریں بلکہ مجھے گناہوں سے پاک کریں، میں گناہ گار ہوں۔ تو اتنا گناہ کا احساس اس خاتون کے اندر تھا
کہ اپنے گناہ کا جو ہے قرار کر رہی ہے کہ دنیا ہی میں میرے گناہ معاف ہو جائیں اور جو ہے میں پاک ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤں. یہ احساس تھا ان کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار پھر تحقیق کے بعد پھر ان کو جو ہے گناہ سے پاک کرتے ہیں. ان کے سلسلے میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو پتھر سے مار مار کر رجم کر دیا جائے, زمین میں دھسا کر اس کو پتھر سے مار کر ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے. اسی طرح ہوتا ہے, ایک صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے سر پر پتھر مارتے ہیں, خون کا فوارہ نکل کر ان کے اوپر ان کے کپڑوں پر چھینٹے پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کتنی گندی عورت ہے, اس کا خون میرے اوپر پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ کتنی جو ہے خالص توبہ اس نے کی ہے. اس کی توبہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. اتنی خالص توبہ اس نے کی ہے. بتانا مقصود یہ ہے دوستو اور بھائیوں, یہ گناہ اس کا احساس ان صحابہ کرام کے اندر تھا, اور آج میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں, یہ جو ہے خوف نہیں, یہ فکر نہیں کہ دنیا ہی میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں, دنیا ہی میں رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. یہ احساس ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں. اگر میں نے نماز نہیں پڑھی, دل میں قسم کی چبن, ایک طرح کی تکلیف ہو کہ آج میں نے میرے رب کی عبادت نہیں کی, ایک نماز مجھ سے چھوٹ گئی, میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, تو ایک قسم کی فکر لاحق ہو, ایک غم لاحق ہو, ایک پریشانی لاحق ہو کہ میں نے میرے رب کو ناراض کر دیا. اگر جھوٹ بولا ہے تو پھر جو ہے اس گناہ سے توبہ کریں, بار بار معافی چاہیں کہ میرے رب میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا, آئندہ میں جو ہے کس بیانی نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے گناہ کا احساس اپنے اندر پیدا کرو تاکہ ہم جو ہے اس قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں, اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہو. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ سے بچا, اپنے نفسانی خواہشات کو روک دیا, اپنی نفس کی جو خواہش پر عمل نہیں کیا, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا وہ میں کروں گا, میرا دل چاہے میں جو ہے جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولوں, میرا دل چاہے میں چوری کروں تو چوری کروں, میرا دل چاہے رشوت لوں تو رشوت لے کر میں اپنا جو ہے دوسروں کا کام کرتا ہوں. تو جو دل چاہے وہ آج کر رہے ہیں. میرا دل چاہے میری نظر کسی جو ہے عورت پر پڑے جو میرے لیے حرام نہیں ہے اس کو دیکھنا, اس کو گھورتا رہتا ہوں, اس کو دیکھتا رہتا ہوں. یہ آج جو ہے ہماری حالت ہو چکی ہے. ہماری بہنوں کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ وہ بے پردگی, بے حیائی, عریانیت کو پسند کر رہی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میں جیسے چاہوں کھاؤں پیوں گھوموں پھروں, میں بازاروں میں جاؤں, پارکوں میں جاؤں, اور میں سفر کروں, میں گاڑی چلاؤں, اور میں اکیلے تنہا سفر کروں, میں جو ہے کاروبار کروں, اور میں آفسوں میں اکیلے تنہا جو ہے جا کر جاب کروں. یہ میری مرضی ہے, یہ میری زندگی ہے, تم کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے. یہ آج جو ہے ہماری خواتین کا حال بھی ہو چکا ہے. اللہ نے کیا فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو, اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ خواہشات سے جنت نہیں ملتی, عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. محترم حاضرین, بتانا مقصود یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور گناہ سے بچنے سے انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا, رب کی رضامندی ہوگی. آئیے ہمارے جو اصل موضوع ہے, صلب موضوع ہے, 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات. لوگوں تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, یعنی تمہاری دنیا بھی برباد کر دیں گے, تمہاری آخرت بھی برباد کر دیں گے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول 7 قسم کے گناہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ
سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا گناہ السحر جادو کرنا، تیسرا گناہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی انسان کے دنیا و آخرت کو برباد کرنے والا، ہلاک کرنے والا ہے۔ اور چوتھا گناہ کیا ہے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا سود کا مال کھانا کھلانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ پانچواں گناہ یتیم کا مال کھانا، اور چھٹواں گناہ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مومنہ عورتیں پاک دامن عورتیں ہیں ان پر برائی کا بدکاری کا الزام تراشی کا تہمت لگانا کہ اس نے جو ہے بدکاری کی ہے جبکہ وہ اس سے غافل ہے، اس پر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس سے بھی وہ غافل ہے۔ حضرات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سب سے جو پہلا گناہ جو انسان کے زندگی کو اس کی دنیا و آخرت کو برباد کرنے والا ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرات کرام یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اگر انسان توبہ کیے بغیر اس دنیا سے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما بے شک اللہ تعالی شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو جو جب چاہتا ہے معاف کرتا ہے لیکن شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا۔ بے شک جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا گناہ لے کر لوٹا۔ حضرات کرام یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر نبیوں سے بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش نہیں کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی اگر شرک ہو جاتا ولو بالفرض تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو تمام کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا، حبط کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تمام نبیوں کے سلسلے میں بھی یہی فرمایا۔ آج انسان مسلمان سب کچھ کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، ویلفیئر کے کام کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنا پورا وقت لگا رہا ہے، لیکن افسوس صد افسوس وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ جو ہے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے یعنی مخلوقات کی بھی عبادت کرنا، جیسے کہ نبی کی عبادت کرنا، جیسے کہ اولیاء اللہ کی عبادت کرنا، جیسے کہ جو ہے صالحین کی عبادت کرنا، یا جنات کی عبادت کرنا، یا اسی طریقے سے انسانوں میں جس کو بھی اپنا بڑا سمجھتا ہے یا جمادات میں سے جس کو بھی بڑا سمجھتا ہے اس کے سامنے جھکنا، اس سے دعا کرنا اور اس سے ڈرنا، اس سے امیدیں وابستہ کرنا اور اس کے لیے قربانی کرنا، یہ تمام کے تمام شرکیہ کام ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پر جو ہے پھول ڈالتے ہیں، وہاں سے جو ہے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ انہیں کچھ جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ زمینوں میں جانتا ہے نہ آسمانوں میں جانتا ہے۔ حضرات کرام اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، تمام مسلمانوں کو اس سے جو ہے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ شرک خطرناک گناہ ہے، اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ رب العالمین سے ہے، اس کا مقابلہ رب العالمین سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا گناہ بتلایا ہے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ السحر جادو کرنا، جادو کرنا سب سے اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے سلسلے میں فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا اس
کے حق دوسروں کے لیے بدشگون لی، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں من تسحر اور تسحر لہو، کہ جس نے جو ہے جادو کی یا دوسروں کے لیے جو ہے اس نے جادو کی یا اپنے لیے جادو کی یا دوسروں کے لیے جادو کی، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جادو آج جو ہے بہت بڑا ہتھیار بن چکا ہے کسی سے دشمنی نکالنے کا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی آپ کا اپنا بھائی ہے، وہ جو ہے ترقی کر رہا ہے، وہ جو ہے اس کا کاروبار چمک رہا ہے، وہ اس کی جو ہے اس کا نام ہو رہا ہے، اس کی شہرت ہو رہی ہے، تو لوگ پسند نہیں کرتے کہ دوسرا ترقی کرے، دوسرا آگے بڑھے، تو اس کو سامنے سے مقابلے کی ہمت نہیں ہوتی تو پیچھے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایسے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جادوگر جو ہے شیطان کے ساتھ اپنا معاہدہ کرتا ہے، شیطان جو ہے اس سے شرکیہ کام کرواتا ہے، کفریہ کام کرواتا ہے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرواتا ہے، وہ تمام کے تمام کام وہ جادوگر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کا اثر وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کسی شخص پر یا کسی مرد پر، کسی عورت پر، اس کے ذریعے سے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی کی جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کسی کا جو ہے کاروبار تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہوتے ہیں، شادی بیاہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جادوگری آج مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں ایسے گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جادو کرنے سے، جادو کروانے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں، چونکہ جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کا جو ہے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ محترم حاضرین کرام، بہت سے لوگ جو ہے جادوگروں کے پاس جا کر اپنی قسمت معلوم کراتے ہیں، اپنا فیوچر معلوم کراتے ہیں۔ بہت سے طوطے مینے جو لوگ لے کر پھرتے ہیں ان کے پاس جا کر اپنی قسمت معلوم کرواتے ہیں۔ کوئی جو ہے کسی اپنی جو ہے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا اپنی پیشانی کی لکیریں دیکھ کر پوچھتا ہے کہ میری زندگی، میری آخرت، میری جو ہے آگے کی زندگی کیسی ہوگی۔ یہ ہاتھ کی لکیروں میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ جو ہے پیشانی کی لکیروں میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں رکھی ہے۔ لہذا ایسے کاہنوں کے پاس جانا، ایسے جادوگروں کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر اپنے آگے کی زندگی کے سلسلے میں سوال کرنا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ 40 راتوں کی نمازیں، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ حاضرین کرام، جو تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کا ناحق مرڈر کرنا۔ یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے گناہ، کہ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی زندگی کا جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق میں کسی کو قتل کر دینا، مذاق میں جو کسی کو مار دینا، کوئی چیز اٹھا کر جو ہے اس کو جو ہے کوئی وزندار چیز اٹھا کر مار دینا۔ تو قتل و غارت گیری بڑھتی جا رہی ہے، خون خرابہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ناحق طریقے سے قتل کرے، کسی کا ناحق طریقے سے خون بہائے۔ ہاں، 3 چیزیں ہیں جس کی اجازت ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو جانتے بوجھتے قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کی اجازت نہیں، بلکہ حاکم وقت اس کے حق میں فیصلہ کرے، اس کے بعد اس کو اجازت دی جائے گی۔ اور دوسرا، ایسا شخص جس نے جو ہے زنا کر لیا ہے اور بوڑھا انسان شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی جو حاکم وقت اجازت دے، اس کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور ایسا تیسرا شخص جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی جو ہے ہندو بن گیا، کوئی جو ہے کوئی اور مذہب قبول کر لیا اسلام کے علاوہ، تو ایسے شخص کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ بھی حاکم وقت کا اختیار ہے۔ تو محترم حاضرین، کسی کو ناحق طریقے سے قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تمام انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ کسی نے کسی کو ناحق طریقے سے قتل کر دیا، گویا کہ اس نے ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اگر کسی نے ایک کی جان بچائی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اپنے مسلمان بھائیوں کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، جس طرح ہم جو ہے اچھے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے موقع عطا فرمائیں۔ آج چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، چاقو چھرا اور بندوق چلائی جاتی ہے، اس طرح سے دوسروں کو جو ہے مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے نیوز میں سنی جاتی ہے باتیں اور دیکھی بھی جاتی ہیں۔ میں نے بھی جو ہے ایک ویڈیو دیکھا کہ چھوٹا معاملہ تھا کہ بکریاں چرانے کا معاملہ، دونوں پڑوسی ہے، آپس میں جو ہے دونوں پڑوسی ہے، ایک جگہ ان کے بکریاں چرتی ہیں، وہ جو ہے ان کے کھیت میں جا کر چر رہی ہیں، تو آپس میں کئی وقت سے وہ معاملہ چلا۔ پھر اس کے بعد بات اتنی بڑی کہ جو ہے دوسرا شخص آ کر جس کی بکریاں چر رہی تھیں اس کے اوپر بڑا جو ہے کلہاڑی لے کر جو ہے اس پر حملہ کر دیا، اس طریقے سے اس کا جو ہے خون خرابہ کیا۔ تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج اتنا جو ہے غصے کو برداشت کرنا ہمارے لیے بالکل جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ غصہ اتنا جو ہے برا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اسی لیے جب کبھی بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یہ غصہ چلا جائے گا۔ محترم حاضرین، ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے قابو میں رکھیں، غصے میں آ کر دوسروں کو مارنا قتل کرنا نہ کریں۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے بچوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور مذاق میں ہو یا پھر جو غصے کی حالت میں ہو وہ اس کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، اس بیوی کو مار دیتے ہیں، زخمی ہو جاتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو قتل کریں، کسی کو نقصان پہنچائیں۔ حاضرین کرام، جو چوتھا گناہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہلاک کرنے والا ہے وہ ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا مال کھانا۔ سود کا مال کھانا، کھلانا، اس کے بارے میں لکھنا، گواہی دینا، اتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ لیکن اس کے باوجود آج سودی معاملات میں تقریباً مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ اگر جو ہے کسی کی شادی کرنا ہے اپنی بچی کو، جاتے ہیں تو اپنا جو ہے گھر کے کاغذات رکھتے ہیں، وہاں سے جو ہے سود کا معنی، وہاں سے سود پر جو ہے مال حاصل کرتے ہیں۔ یا کپڑے خریدنا ہے، پیسے نہیں ہیں، جاتے ہیں وہاں سود کے اوپر جو ہے یعنی مال حاصل کرتے ہیں۔ کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے سلسلے میں بھی جو ہے کسی سے قرض نہیں ملتا ہے، جاتے ہیں سود پر مال حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اپنے جو ہے یعنی کاروبار کرنے کے سلسلے میں ہو یا جو ہے خریداری میں ہو، بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، یہ تمام جو سودی لین دین جو ہم کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی اچھی ہوگی، ہمارا کاروبار اچھا ہوگا اور ہم جو ہے خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى خلہ، کہ جو شخص بھی جتنا زیادہ سود میں جو ہے ملوث ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ جو ہے خسارے میں پڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ گھاٹے میں پڑتا ہے۔ یا کسی کو جو ہے کوئی چیز یعنی کاروبار کے سلسلے میں دے کر اس پر بھی سود لیتے ہیں، ہر چیز آج سود کے اوپر جو ہے یعنی مبنی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ تم نے سودی معاملہ کر رکھا ہے تو اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی معنی میں مومن ہو۔ تو یہ آیت صرف ہم سنتے ہیں لیکن یہ یعنی اس کو جو اپنے دلوں میں اتاریں، اس کو جو ہے یعنی غور سے سنیں سمجھیں اور یہ عہد کر لیں آج ہی سے کہ انشاءاللہ میں آئندہ کبھی بھی سود کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جو کچھ بھی سودی معاملہ میں اب کر رہا ہوں آئندہ سے چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ آپ نے اب عہد کر کے اٹھا ہے تو انشاءاللہ یہ آج کا پروگرام کامیاب ہوگا، آپ کا ہمارا یہاں پر جمع ہونا کامیاب ہوگا، اتنی بڑی محنت ہماری کامیاب ہوگی۔ لیکن جو ہے ہم جو ہے سنتے تو بہت ہیں، عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں، لہذا اللہ نے اسی لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو تو یہ تمام گناہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ محترم حاضرین کرام، اس کے بعد جو پانچواں گناہ ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ ہے جو نابالغ ہے
اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ یتیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے سلسلے میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر یتیم بچہ ہے، اس کا مال ہے، اس کی جائیداد ہے جو اس کے باپ نے چھوڑ رکھی ہے، تو اس کا نگران جو بھی ہے وہ اس کے مال کی حفاظت کرے، وہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ جب بڑا ہو جائے تو اس کو اس کا مال لوٹائے، جب وہ سن رشد کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کو لوٹائے۔ کہیں یہ ڈر سے کہ وہ بڑا ہو کر جو ہے یعنی وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا جلدی جلدی وہ مال کھا کر ختم کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یا اس کا اچھا مال لے کر اپنا جو گھٹیا مال اس کو دینے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کا اور اپنا مال ملا کر جو ہے رکھنے سے اور اس سے اس کو نقصان پہنچانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ناحق ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنا پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور پھر آخرت میں وہ آگ ہی میں داخل ہونے والے ہیں۔ لہذا دوستو اور بھائیوں، یتیموں کے مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان کے مالوں کی حفاظت کرو۔ اور جو چھٹویں بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مومن جو اللہ کی راہ میں ڈٹ کر لڑتا ہے کافر سے تو پورے ہمت پورے حوصلے کے ساتھ لڑے، وہ بزدلی کے ساتھ نہ لڑے۔ ہاں اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ایک مقصد یہ ہے کہ وہ پیچھے جا کر پھر اور جو ہے طاقت لے کر واپس آئے اور اچھے طریقے سے حملہ کرے، اس کی اجازت ہے۔ یا پھر وہ اکیلا ہو چکا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے تو اس کی اجازت ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ آ کر دوبارہ لڑے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو ہے وہ کافروں سے ڈرتے ہوئے، اپنی جان کا جو ہے خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہ ڈر کے بھاگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، جو ساتواں جو ہلاک کرنے والا گناہ وہ یہ ہے کہ الزام لگانا خصوصاً ایسی ماؤں پر، ایسی بہنوں پر، ایسی جو ہے پاک دامن بچیوں پر جو گناہ سے بالکل جو ہے غافل ہے، جو ہے ایسے تمام چیزوں سے دور ہے، تو ان پر الزام تراشی کرنا کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ تو آج بہت سارے مسلمان ایک دوسرے پر الزام تراشی بہت کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، اپنے آخرت کو برباد کرنے والا، ہمارے نیکیوں کو ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والا گناہ ہے۔ تو الزام تراشی سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے گناہوں سے ہمیں روکا ہے جو ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، دنیا و آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ ویسے تو ہم کو ہر گناہ سے بچنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالخصوص ہلاک کرنے والے گناہ بتلایا ہے۔ تو سب سے پہلے شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا ہے، اور تیسرا کسی کو ناحق طریقے سے قتل کرنا ہے، اور چوتھا جو ہے سود کا مال کھانا ہے، اور 5واں یتیم کا مال کھانا ہے، اور 6واں یعنی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا ہے، اور 7واں گناہ کسی پاک دامن بھولی بھالی گناہ سے دور عورت پر الزام لگانا ہے۔ اسی طرح مردوں پر بھی الزام لگانا اس میں شامل ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین آج یہ جو محفل سجی ہے، اس محفل میں ہم میں سب جو گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جس مقصد سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ عز و جل جو شہری جمعیت اہل حدیث کھمم نے جو اتنا عظیم الشان پروگرام سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما اور ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اسی طرح دینی خدمات ہم سب کو مل جل کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔